اچھا، میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ کال کی تھی 8 جولائی کو. اچھا. تب آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں نا اپنے ہسبینڈ پہ نا الزام لگاتی ہوں، یہ جو بھی ہے آپ نے کہا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں. بیٹا یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں پبلکلی، اتنی ایسی بات نہ کرو جو میں کبھی کہہ نہیں سکتا. مینس کہ ابھی میں نے ان کو نا کئی دفعہ پکڑا ہے لڑکی کے ساتھ نا فلیٹ میں جاتے ہوئے ایک ایک گھنٹہ دودھ. انہوں نے اپنے منہ سے اپنے دوست سے اقرار کیا ہے کہ میں ایسے مطلب زنا بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میری قسم کھائی ہے، میرے بچوں کی قسم کھائی ہے، اپنے ماں باپ کی قسم کھائی کہ میرا کسی کے ساتھ اس طرح کرنی ہے. میں صرف دوست کے سامنے شوخیاں مارا. نہیں، میں الگ نہیں ہونا چاہتی، میرے بچے ہیں، میں گھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ یہ بتائیے. میں ان سے محبت کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں وہ یہ سب نہ کرے. کر لیا میں نے، یقین ختم ہوگی بات. کر لی، پھر کیا بات ہوئی؟ پھر بھی وہ باز نہیں آ رہے نا. وہ آپ کا بیٹا تھوڑی ہے میری پیاری بچی. تو میں کیا اس کو چھوڑ دوں ان کے حال پہ، ان کو جو کرے. نہیں، تم اس کو گود لے لو، دودھ پلاؤ. نہیں، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ چھوڑ دو اس کو. تم سونیا ہمارے ساتھ. السلام علیکم سونیا بیٹا. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر میری پیاری بیٹی. حکم فرمائیے بیٹا. اچھا، میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ کال کی تھی 8 جولائی کو. تب آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں نا اپنے ہسبینڈ پہ نا الزام لگاتی ہوں، یہ جو بھی ہے آپ نے کہا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں. بیٹا یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں پبلکلی، اتنی ایسی بات نہ کرو جو میں کبھی کہہ نہیں سکتا. اچھا کہ الزام لگاتی ہو، یہ تو ایک تہمت ہے نا. نہیں، مشورہ دے سکتا ہوں بیٹا. میں نے پھر آپ سے عرض کیا الفاظ کے ساتھ تھوڑا سا نا سلیکٹڈ کر کے بولو، اس طرح نہیں بیٹا. سوری مینس کہ ابھی میں نے ان کو نا کئی دفعہ پکڑا ہے لڑکی کے ساتھ نا فلیٹ میں جاتے ہوئے ایک ایک گھنٹہ دودھ. انہوں نے اپنے منہ سے اپنے دوست سے اقرار کیا ہے کہ میں ایسے مطلب زنا بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میری قسم کھائی ہے، میرے بچوں کی قسم کھائی ہے، اپنے ماں باپ کی قسم کھائی کہ میرا کسی کے ساتھ اس طرح کرنی ہے. میں صرف دوست کے سامنے شوخیاں مارا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا ہے. آپ ان باتوں کی وجہ سے سونیا الگ ہونا چاہتی ہیں؟ آپ یہ بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں الگ نہیں ہونا چاہتی، میرے بچے ہیں، میں گھر. آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ یہ بتائیے. میں ان سے محبت کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں وہ یہ سب نہ کرے. اگر انہوں نے نہیں کیا ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ ہم نے باتیں کرنی، آہستہ آہستہ ہیں، جلدی نہیں کرنی. اور آپ نے وہی کہنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں اپنے الفاظ نہیں ڈالنے. مجھے بتائیے کہ آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ نے گود تو نہیں لیا ہوا نا؟ نہیں. تو وہ شوہر آزاد ہے نا؟ جی. کہ نہیں ہے؟ جی ہیں. آزاد ہے نہ. آپ کی کوئی شرط نکاح ایسی ہے کہ وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتا؟ لیکن قانون اور ہے. آرام سے چلیں گے بیٹا، بہت ٹائم ہے بات کرنے کے لیے. جی. پھر آپ اس کی جاسوسی بھی کرتی ہیں؟ جی کرتی ہیں نا. مجھے یہ بتاؤ، یہ باتیں جو ساری ہیں، وہ گناہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، میں اس پہ بحث نہیں کر سکتا، نہ میں جج ہوں، لیکن وہ اللہ کو جواب دہ ہے کہ نہیں؟ ہے. تو آپ اپنے لیے جواب دہ کیوں کرنا چاہتی ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اس سے گھر کا ماحول خراب ہو. نہیں، ماحول آپ خراب کر رہی ہیں. آپ نے پہلی کال پہ پہلی بات کر کے ہی ماحول خراب کر دیا. میں ڈر جاتا ہوں، یقین کرو. جب کوئی خاتون اس طرح، آپ نے کہا تھا بھائی میں حکم دینے والا ہوں ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے خوف آ جاتا ہے نا. پھر میں بھی پیچھے ڈیفنس لائن میں جا کے بات کرتا ہوں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر گناہ ثواب کا آپ وارث نہیں ہیں تو پھر آپ اس کی قسم پہ یقین کیوں نہیں کرتی؟ کر لیا میں نے یقین. ختم ہوگی بات. پھر کیا بات ہوئی؟ پھر بھی وہ باز نہیں آ رہے نا. وہ آپ کا بیٹا تھوڑی ہے میری پیاری بچی. ماں بن کے تھوڑی تم اس کو ٹیم کر سکتی ہو. چلیں ٹھیک ہے، تو میں کیا اس کو چھوڑ دوں ان کے حال پہ، ان کو جو کرے. نہیں، تم اس کو گود لے لو، دودھ پلاؤ. نہیں. کیسی باتیں کر رہی ہو؟ چھوڑ دو اس کو. تم کوئی تھانے دار ہو؟ نہیں. تو تم تھانے دار کیوں بنو گی ایک رشتے میں؟ ایک شخص کہہ رہا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ سچی قسم کھا رہا ہے، وہ قسم کھا رہا ہے اپنے ماں باپ کی، اپنی اولاد کی. چھوڑ دو. تم اس کا پیچھا کب تک کرو گی؟ اس بات کو سوائے اس کے کہ تم گردن سے پکڑ کے دبوچ لو اور کہو کہ میرے حکم کے مطابق چلو، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ سونیا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے بیٹا. اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ میں نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن میں اس پہ جج نہیں ہوں. ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آتی تمہیں بات؟
ٹھیک ہے. اگر اس بات کو تم صرف اس طرح سے مثال میں لو، تمہاری بیٹی یا بیٹا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو تمہارے مزاج پہ پوری نہیں اترتی، تو تم اس کو کیسے روکو گی؟ تھانے داری کر سکتی ہو؟ نہیں کر سکتی نا. تو کسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے پہ تھانے داری کیسے ہو سکتی ہے سونیا؟ یہ مناسب نہیں ہے بیٹا بالکل بھی بات. اب تم نے فون رکھ دینا ہے اور جو پچھلی دفعہ تسبیح دی تھی وہی پڑھنی ہے. اب یاد ہے تمہیں کیا دی تھی؟ جی کل وہ لا الہ الا انت سبحانک. اور دوسری والی کیا دی تھی؟ دوسری آپ نے بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ لا حول ولا قوت. یہ دونوں تسبیحاں پڑھنا تمہارا کام ہے. تمہارے شوہر کا نام کیا ہے؟ رضوان. چھوڑ دو رضوان کا پیچھا سونیا، میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں مت کرو یہ. وہ اچھا بیٹا بھی ہے اور وہ اچھا باپ بھی ہے، تمہیں پتہ ہے اس بات کا نا؟ تو اچھا شوہر نہیں ہے نا؟ کیا؟ ارے 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 یہ انتہائی احمقانہ بات کی ہے تم نے، مت کرو اس طرح کی بات. جو بیٹا اچھا ہوتا ہے، جو باپ اچھا ہوتا ہے، وہ شوہر اچھا ہوتا ہے. اس کا دل جیتنا آپ کا کام ہے. یہ پیکج ڈیل ہے. جب پیکج آ رہا ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے مطابق نہیں ہے. نہیں 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 ایسا نہیں ہوتا بیٹا. سونیا اپنے والدین سے مشورہ کرو جا کے اور انہیں کہو وہ آپ کو اچھی تربیت دیں. اس طرح نہیں کرتے، تھانے داری کے ساتھ نہیں گزارا ہوتا. اس پہ فون رکھ دو اور یہ ٹیلی ویژن پہ سنو بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. وہ ایک شخص کو چوری کرتے دیکھ رہے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ اس کو کہتے ہیں کہ تو چوری کر رہا ہے. وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ مجھے رب کعبہ کی قسم. اوئے ہوئے ہوئے، رب کعبہ کو ساری جانتے تھے، ساری مانتے تھے. پروفٹ کا صرف پرابلم تھا، محمد کو نہیں مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. حضرت عیسیٰ نے دیکھا ہے اس کو. اب اس پر حضرت عیسیٰ نبی اللہ کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ تو نبی اللہ کو جھٹلا رہا ہے؟ دیکھا میں نے تو یہ چوری کرتے. یہ مزاج اب دیکھیے جس کی وجہ سے میں نے سنیے تمہیں یہ سارا مشورہ دیا. اللہ کے یہ نبی کہتے ہیں اس شخص سے کہ تو نے قسم کھا لی ہے، میں اپنی آنکھوں کو سمجھاؤں گا وہ آئندہ سے غلط نہ دیکھا کرے. یہ عاجزی سمجھتی ہو تم؟ سبحان. یہ عاجزی کہاں ماں باپ گئے وہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو دینی تھی کہ لوگوں کے نقائص کے اوپر مجرمانہ فیصلے نہیں کرتے. بالکل غلط بات ہے. کوئی گناہ میں ہے اس کو تنبیہ کر دو، بس ختم ہو گئی بات، ختم ہوگی بات. اب آپ کا فرض ختم ہو گیا اور اللہ سے دعا کرو کہ معاملات جو ہیں وہ صحیح پلٹیں. لیکن جب آپ تھانے داری کریں گے تو لوگ باہر راستہ لیں گے میرے بچے. یہ بہت ہی اہم بات ہے جو کہ تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ نے حافظ جی بتانا ہے. شاہ صاحب نہیں، بالکل آپ نے درست فرمایا. لیکن ہماری ایک سوسائٹی کا برائی المیہ ہے، برائی ہے کہ ایسے معاملات جیسے ہماری بہن یہ بتا رہی ہیں ایسے ہیں. بالکل ہیں. اس میں یہ ہے کہ پھر بعد میں جیسے بتا رہی ہیں کہ گھر کا ماحول بڑا خراب ہوتا ہے. تو مرد کسی بھی عورت کی طرف جو گھر سے باہر ہوتا ہے، ایک تو دوسری عورت کی طرف جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی بیوی جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر رہی ہوتی. درست ہے. یعنی اگر ایک عورت ہے، اس نے کسی ایونٹ پہ جانا ہے یا اپنے رشتہ داروں میں جانا ہے، اس نے بند سنور کر جانا ہے. لیکن جب اپنے شوہر کے سامنے ہے تو اس طرح سے نہیں ہے. جی. دوسرا یہ ہے کہ معاملات اگر اس طرح کے یہ سمجھتی ہیں کہ ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، دعا کریں، نماز کی پابندی کریں. اور یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والے. ایک بات میں اس میں مزید ایڈ کروں گا کہ دیکھیں یہ جو بات کر رہی ہیں نا، اگر اس کا دل ہے کہ وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے. بالکل. لیکن اس طرح کی طریقہ کار اپنانا وہ ناجائز ہے. جیسے پہلی شادی ہوتی ہے اس میں والدین انوالو ہوتے ہیں، بہن بھائی انوالو ہوتے ہیں، تو ان کو انوالو کر لیں، شادی کر آگے چل لیں. میں یہ بات پکے طور پہ سارے اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، میں کسی صورت اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ کوئی چھپ کے رشتے بنائے. میں بالکل اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ آپ کمرے میں قرآن سے گواہ بنا کے شادی کر لیں. یہ بالکل غلط بات ہے. کسی صورت میں اس بات کو انڈوس نہیں کر سکتا کہ کوئی کسی غیر اخلاقی حرکت میں کسی کے ساتھ انوالو ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. جو حدیں اللہ نے رکھی ہیں وہ پوری کرنی ہیں، لیکن وہ حدیں اللہ کی ہیں.
وہ اللہ کی حدیں ہیں. وہ انسان اس کے اوپر بیٹھ کے پیرا نہیں دے سکتا. یہ اخلاقی بات ہے, مذہبی بات نہیں. مذہبی طور پہ تو وہ گناہ گار ہے جو بھی ہے, وہ اللہ جانے اور وہ جانے. لیکن آپ پہرہ داری کریں گے تو سٹریس جو ہے وہ زیادہ آئے گا ریلیشن شپ میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو میں نے بہت سمجھ کے بات اس بیٹی کو کی وہ یہ کہ مرد کو ہمیشہ پیکج میں دیکھتے ہیں, پیکج میں. اگر وہ بیٹا اچھا ہے, وہ باپ اچھا ہے, تو یقین کیجئے 99.9% پرابیبلٹی یہ ہے کہ وہ اچھا شوہر بھی ہوگا. اگر نہیں ایسا ہو رہا تو پھر آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا.